فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ نمل ہمارے زیر مطالعہ ہے، 5واں رکوع جس کی آخری چند آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور 6ٹھے رکوع کا آغاز ہوا۔ اس 5ویں رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا، اور اس کے بعد پھر وہ آیہ مبارکہ کہ جس کے لیے میں نے تعبیر کیا تھا کہ اللہ کے باغی اور اللہ کے سرکش جو ان کا ہولناک انجام ہوا ہے، خواہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو
کوئی چنگھاڑ تھی یا کوئی چیخ تھی، کوئی زلزلہ تھا جس کی وجہ سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی، یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس بدترین قسم کے گناہ میں، نجاست میں ملوث تھی، ان پر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو نازل ہوا، ہم نے وہ الفاظ بھی پڑھے کہ ہم نے ان پر وہ بارش برسائی کہ جو بڑی انوکھی بارش تھی، فَمَطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور پھر جن لوگوں کو خبردار کر دیا گیا تھا، جنہیں بتا دیا گیا تھا، متنبہ کر دیا گیا تھا، ان کا جو انجام ہوا ہے کہ ان بستیوں کو بہت بلندی پر لے جا کر پٹخ دیا گیا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ اور اس کے بعد وہ آیہ مبارکہ جو 19ویں پارے کی تو آخری آیت تھی، لیکن یہ کہ 12 رکوع چونکہ اگلا شروع ہو رہا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے نبی کہہ دیجئے کل حمد کل شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، جو بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، تابع فرمان ہیں، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے حرام و حلال پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو نجات بھی ہے، فوز و فلاح بھی ہے، ان کے لیے سراپا شکر ہے۔ اور جو لوگ اس زمین کا بوجھ بن چکے تھے، جو سراسر نجاست ہی نجاست سے، اس سے اس زمین کو پاک کر دیا گیا، قل الحمدللہ۔ اس کے بعد جو 20ویں پارے کا آغاز ہوا تھا تو پہ در پہ ایک جھنجھوڑنے کا انداز، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں توحید کے لیے مختلف اسالیب استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ روم ہم پڑھیں گے، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ 6 یا 7 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز کیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، رات کو تم چین کی نیند سو جاتے ہو، یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کون سا سوئچ ہے تمہارے دماغ کا جو اللہ تعالیٰ آف کر دیتا ہے، اور وہ تمام تمہاری کھوئی ہوئی قوت اور توانائی جو اس سے پہلے تم کسی مزدور کا تصور کیجئے صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، خون پسینہ ایک کر رہا ہے، صبح اگلے دن جب بیدار ہوتا ہے تو گویا کہ تمام توانائی اور قوت اس نے پھر دوبارہ حاصل کر دی۔ تو یہ نیند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ کہ تمہاری اپنی تخلیق، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے۔ وہی انداز اس سورہ مبارکہ میں ملے گا، بار بار سوالیہ انداز۔ لیکن جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، یہاں سوال کے بعد کوئی جواب مطلوب نہیں ہے، بلکہ گویا کہ انہیں دعوت دی گئی ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکو اور دیکھو اس سوال کے جواب میں تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور پھر تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل فرمائی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، صرف ترجمہ کر لیجیے اس لیے کہ پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ آگے بھی چونکہ وہی مضمون چل رہا ہے تو لہٰذا مجھے زیادہ بہتر محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم کر لیں۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر انواع و اقسام کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے فصلیں یہاں بچھا دیں۔ وما كان لكم ان تنبتوا شجرها، اور تمہارے بس میں تو نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی ایک پودا بھی پیدا کر سکتے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ امن خلق، بھلا کون ہے وہ؟ الہ مع اللہ۔ اب یہ سوال کرنے کے بعد کہا گیا کہ کیا تمہارا دل کیا کہتا ہے، کیا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہو سکتا ہے جس نے یہ کیا؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم جو ہے یہ تو حد درجے بے انصاف قوم ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے کہ جس نے زمین کو ایک سکون دیا، قرار دیا۔ اس کے بارے میں تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا، جس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ یہاں پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ اس کے اندر کوئی لرزش پیدا نہ ہو۔ وجعل خلالها انہارا، اور پھر تمہارے لیے نہریں اور چشمے رواں کر دی، پانی جو مبدأ حیات ہے، جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، وہ جس طرح تمہارے لیے زمین میں اس کے چشمے روا کیے۔ وجعل لها رواسیا، اور پھر اس میں تمہارے اس زمین کے جو ہے بوجھ ہم نے گاڑ دیے، میخیں گاڑ دی۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے درمیان ہم نے دو رووں کے درمیان ایک حد قائم کر دی، ایک پردہ قائم کر دیا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے، کوئی اور ساجی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اور آگے تبصرہ کر دیا گیا انہیں اس بات کا علم ہی نہیں، یہ تو مست ہیں اپنی نفس پرستی کے اندر،
دنیا داری کے اندر روپے پیسے کی دوڑ میں آگے سے آگے نکلنے کی فکر میں ہے، ان چیزوں کو سوچنے پر تیار ہی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ آخری آیت جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، بھلا کون ہے وہ جو کسی بے کس کی پکار کو سنتا ہے؟ جو شخص بھی کہیں بے کسی کی حالت میں ہے، لاچاری کی حالت میں ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی ہے، تو کس کو پکارتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ماننے والے تو بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کے ہیں، لیکن جب کوئی کڑا اور مشکل وقت آتا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ کون ہے کہ جو پکار سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے کسی بے کس کی، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر یہ کہ اس سے اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس ناگہانی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور پھر اس نے تمہیں اس زمین میں اپنا نائب مقرر کیا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کیا کوئی ساجی ہے اللہ کا؟ کوئی شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہے تذکر اور نصیحت جو تم حاصل کرتے ہو۔ اب آگے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، وہی سوالیہ انداز، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں استفہام یا سوال مراد نہیں ہے، انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کے دل کے تاروں کو ذرا چھیڑا جا رہا ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے کہ جو تمہیں رستہ دکھاتا ہے جبکہ تاریک ہوتی ہے رات، خواہ وہ خشکی کا رستہ ہو، خواہ تری کا رستہ ہو، سمندر کا سفر ہے۔ اس زمانے میں بھی تو ہوتا تھا، ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ صرف دن میں سفر کیا اور رات کو ان کے جو بحری بیڑے ہیں رک گئے، وہ اپنی اس سمت کے اندر جو ہے چلتے رہتے تھے، اور اس میں ستارے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ دن کے اوقات میں تو گویا کہ سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا، یہ دو سمتیں تو متعین ہو گئی نا، کہ جس سمت سے سورج طلوع ہو رہا ہے وہ مشرق ہے، جہاں غروب ہو رہا ہے وہ مغرب ہے۔ اب تمہیں اپنا سفر مغرب کی طرف چلنا ہے، یا فرض کیجئے کہ کسی قافلے کو یا کسی شخص کو مکے سے شام کی طرف جانا ہے، تو اب وہ رخ ادھر کو کرے گا جو شمال کا رخ ہے۔ مشرق اور مغرب متعین ہو گئے تو شمال آپ خود نکال سکتے ہیں۔ اور رات کی تاریکی میں ہدایت جو حاصل کرتے تھے یا رہنمائی حاصل کرتے تھے وہ ستاروں کے ذریعے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون ہے کہ جو وہ ہوائیں چلاتا ہے جو تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ ان ہواؤں کے دامن میں اللہ کی رحمت چلی آ رہی ہے۔ اور یہ تو ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے، جیسے کچھ ہوا چلی اور اس میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، اگرچہ آپ کو بادل نظر نہیں آ رہے لیکن فوراً آپ جو ہے قیاس کر لیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بارش بھی ہوگی، اس لیے کہ جو ٹھنڈ اور خنکی آ رہی ہے ہوا میں، تو پیچھے کہیں بادل ہیں جو ابھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ تو امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، وہ ہوائیں کہ جو اپنے دامن میں اللہ کی رحمت کی نوید اور خوشخبریاں لے کر آ رہی ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ کیا اللہ کا کوئی اور ساجی ہے، کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ میں نے خاص طور پر حوالہ نوٹ کیا تھا سورہ نحل، اس میں اس مضمون کو بیان کیا گیا جہاں ستاروں اور جو اللہ تعالیٰ نے مختلف علامات قائم فرما دی۔ آیت نمبر 15 اور 16 ہے سورہ نحل کی۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یہ مضمون یہاں بھی آ چکا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دیے کہ گاڑ دیے وہ بوجھ پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ مبادا یہ تمہیں لے کر لڑک جائے۔ اس کی مثال میں نے یاد ہوگا آپ کو پچھلی مرتبہ دی تھی، وہ ویل بیلنسنگ جو ہوتی ہے بڑی بری طرح جو ہے پہیہ کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے اس کے ساتھ کوئی ویٹ ایڈ کیا وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو زمین کی جو اتنی تیز حرکت ہے اپنی محور کے گرد، تو اس کو سٹیبلائز کرنے میں ان پہاڑوں کا رول ہے۔ قرآن خود کا ان تمید بکم، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تمہیں لے کر کہیں لڑک جاتی، کائنات کے کسی گوشے میں جا کر گم ہو جاتی۔ وَأَنْهَارًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہریں نکال دی، وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر تمہارے لیے اس زمین میں رستے نکال دیے۔ دو پہاڑوں کے درمیان وادی ہے نا، ایک وادی کے لوگ دوسری وادی کے لوگوں سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، دونوں درمیان میں پہاڑ ہیں، لیکن کوئی رستے ایسے ہیں کہ جہاں سے آپ کو، جن حضرات نے بھی ہمارے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں سیر کی ہو تو انہیں تمام چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ ایسی بستیاں کہ جہاں تک پہنچنا محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہی نہیں، اور وہاں آبادیاں موجود ہیں، وہاں کھیتی باڑی ہو رہی ہے، وہاں مویشی موجود ہے، اور ان کا آپس میں بھی رابطہ ہے۔ وہ پگڈنڈیاں تو ہے نا جن پر چل کے ایک دوسرے سے جو ہے وہ میل ملاپ ان کا ہوتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ، ہدایت سے مراد تاکہ تم راستہ پا لو۔
وعلامات، اور اسی طرح زمین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی علامات بنا دی ہیں. فلاں جگہ جو ہے کھجوروں کے درخت کا کوئی جھنڈ ہے، یہ ایک علامت بن گئی، لینڈ مارک ہے. کوئی خاص شکل کا جو ہے کوئی چٹان اگر کہیں موجود ہے تو وہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک بن گئی، جو گویا کہ آپ کی رہنمائی کر رہی ہے کہ آپ کا رستہ جو ہے آپ صحیح رستے پر چل رہے ہیں، اس لیے کہ لینڈ مارک موجود ہے. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور اسی طرح ستاروں کے ذریعے بھی یہ لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. رات کی تاریکی میں نہ وہ زمین کے لینڈ مارک نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی اور شے نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال آسمانوں کے اندر جو نظام بنایا تو اس ستاروں کی رہنمائی میں، جب تک یہ تمام گیجٹس جو آج ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت تک موجود نہیں تھے، تو لوگ رات کو سفر کرتے تھے تو انہی ستاروں کی رہنمائی میں. تو امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وإلہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس شرک سے جو کر رہے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے کہ جس نے خلق کی ابتدا کی؟ تخلیق اسی سے بنا نا، خا لام اور قاف، کسی شے کو بنانا، کسی شے کی تخلیق کرنا. امن یبدأ الخلق، جس نے خلق کی ابتدا کی تھی. اس پوری کائنات کو اگر آپ فوکس کریں تو اس کائنات کی بھی تو کوئی ابتدا تھی نا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اب ہماری جو بھی سائنٹیفک جتنی بھی کوئی معلومات ہیں جہاں تک یہ جا چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس سے پہلے اس کائنات میں سوائے انرجی کے اور کچھ نہیں تھا. وہ انرجی کہاں سے آئی ان کا جواب ان کے پاس بھی نہیں. اور پھر اتنی زیادہ انرجی تھی کہ اس کے اندر بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوئے ہیں. جو بگ بینگ کی تھیوری آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس کائنات کی ابتدا اصل میں وہ انرجی جو تھی اس کے اندر جو ایکسپلوژن ہوئے بڑے بڑے، تو جس کی وجہ سے یہ سالڈ جو ہے جسم، خواہ وہ سورج ہو، خواہ ستارے ہو یا مریخ ہو، عطارد ہو، یہ وجود میں آ گئے. یہ تو ہمارا چھوٹا سا ایک فیملی جو ہے سورج کی فیملی، اس کا معاملہ ہے نا کہ 9 سیارے اس کے گرد حرکت کر رہے ہیں، لیکن یہ سورج ہماری گلیکسی میں کس درجے کا ہے؟ وہ ایک نقطے سے زیادہ، یہ پوری فیملی اس سے زیادہ نہیں. تو کس نے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا تھا؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کس نے ابتدا کی تھی اس خلق کی؟ یہ تم اپنی نگاہوں کے سامنے جو ستارے اور چاند اور سورج نظر آ رہے ہیں، کس نے بنائے؟ ثم یعیدہ، اور اس کے بعد وہ اعادہ بھی کرے گا. یہاں اکثر و بیشتر مفسرین نے مراد تو انسان کا لیا کہ انسان کو کس نے پیدا کیا اور پھر انسان کو دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا. ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے الا ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو زندہ کر دے. اور اس کی مثال سورہ قیامہ میں دی گئی کہ بالکل ایک بے جان نطفہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل انسان جو ہے اس کی تخلیق فرما دی. اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ کسی مردے کو، جو انسان ایک مردہ نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں اربوں کھربوں مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے. تو امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس میں ایک طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ اس نے ہی تمہاری تخلیق کی، ثم یعیدہ، اور پھر تمہیں دوبارہ تمہارا اعادہ کرے گا، تمہاری تخلیق دوبارہ کرے گا. اس کے علاوہ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ہر شے جو یہاں پیدا ہو رہی ہے اس کے ایک تدریج یا ایولیوشن کا پروسیس ہے. ایک نطفہ ہے، نطفے سے پورا انسان بن گیا، ایک تدریج ہے نا اس میں، 9 مہینے 10 دن لگے. اسی طرح بیج آپ نے زمین میں ڈالا، چند ہفتوں کے بعد جو ہے وہ گدرایا اور اس کی کونپلیں نکل آئیں، اور اس کے بعد یہ چند مہینوں کے اندر فصل جو ہے وہ لہلہانے لگ گئی. اور اس کے بعد پھر اسی سے آپ نے وہ بیج دوبارہ حاصل کر لیا کہ جس کو اب پھر وہی پروسیس جو ہے اس پر گزر رہا ہے، وہ پھر دوبارہ زمین کی تاریکی میں جا رہا ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار. یہ کون کا لفظ جو ہے بار بار آ رہا ہے. امن امن، کون ہے وہ؟ کون ہے وہ جو یہ کر رہا ہے؟ کون آسمان سے بارش نازل فرما رہا ہے؟ کون تمہاری فصلوں کو لہلہا رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ تو امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے کہ جس نے اس تخلیق کی کا آغاز کیا تھا؟ ابتدا، بدا، کسی شے کو شروع کرنا، اسی سے لفظ ابتدا بنا ہے، ابتدا کرنا. ثم یعیدہ، اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ اعادہ کرنے پر بھی قادر ہے، اس کو پھر دوبارہ انسان کو اصل جس طرف لے کر جا رہے ہیں. قرآن حکیم میں بہت سی آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ذرا اس زمین کو دیکھو جو بالکل مردہ تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرما دی. کذالک تخرجون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دے گا. یہ تو تمہارے سر کی آنکھوں کا مشاہدہ ہے نا.
کہ زمین بالکل مردہ تھی، بارش برسی ہے، زمین کے اندر قوت نمو موجود ہے، اور وہ پہاڑ جو بالکل جسے آپ کہیے کہ بالکل چٹیل میدان تھے، وہ میدان بھی اور وہ پہاڑ بھی جو بالکل پتھریلے تھے، وہاں آپ کو جو انواع و اقسام قسم کے پودے نکلنے نظر آنے شروع ہو گئے، اور زمین جو ہے غائب ہو گئی اس کے پیچھے۔ معلوم ہوتا ہے وہ بیج جو ہے وہ کہیں موجود تھے اور بارش نے آ کر اس کے اندر زندگی پیدا کر دی۔ تو قرآن وہاں کہتا ہے کذالک تخرجون، یہ تو تمہارے مشاہدے کی بات ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زمین میں سے نکال لے گا۔ وہ تمہاری ہڈیاں جو ہے اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا، بالکل گل سڑ کر جو ہے بالکل مٹی میں مل کر مٹی ہو چکی ہو، کوئی رل مل گئی ہو مٹی کے اندر، اس کے باوجود وہ قادر ہے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے وہ کہ جس نے تخلیق کی اور پھر اس کے بعد اس کا اعادہ کیا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے وہ کہ جو تمہیں اس زمین و آسمان میں روزی فراہم کر رہا ہے۔ زمین کی روزی تو وہ ہے جو آپ زمین کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ آسمان کی روزی سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ہمارے اس خاکی وجود کو زندہ رہنے کے لیے اس زمین کی ضرورت ہے، یہیں سے آپ پانی حاصل کر رہے ہیں، یہیں سے خوراک حاصل کر رہے ہیں، اور اسی زمین کے گرد ایک کرہ ہے کہ جس میں ہوا موجود ہے، جس سے آپ کے لیے آکسیجن فراہم ہو رہی ہے، جو آپ کی زندگی کے لیے گویا کہ اتنی ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر چند لمحے یا چند ساعتیں آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن ایک ہمارے اندر روح بھی تو ہے نا، اس کی غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آسمانی جو غذا ہے اس میں جہاں قرآن ذکر کرتا ہے پانی کا، اگرچہ یہ پانی کہیں آسمان سے ڈائریکٹلی ایسا نہیں ہے، بہت بڑا کوئی سٹور ہاؤس اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے اور اس کے اندر کوئی چھلنی لگی ہوئی ہے، اللہ حکم دیتا ہے وہ چھلنی کے جو ہے وہ سوراخ کھل جاتے ہیں، بارش برسنے لگتی ہے۔ اسی زمین کا پانی ہے نا، جو واٹر سائیکل جو ہے، آبی بخارات بنا ہے، اوپر جا کر کنڈنس ہوا ہے، پھر وہ بادل بن گئے ہیں، پھر ہوا لے کر چلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں اللہ کا حکم ہوا وہ ہوا جو ہے ان بادلوں کو برسا دیتی ہے۔ یہ پورا واٹر سائیکل ہے جو ہم نے پڑھا بھی تھا 7ویں 8ویں جماعت میں، کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی پانی جو ہے پھر برس کے پھر زمین میں جذب ہو جاتا ہے، یا ندی نالوں کی صورت میں جو بہتا ہوا بالآخر پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے پھر آبی بخارات بن جاتے ہیں، پورا سائیکل ہے۔ تو آسمان سے پانی کا نازل ہونا یہ آسمانی غذا ہے، اور دوسرے تمہارے اندر جو روح موجود ہے اس کی غذا آسمان سے اللہ نازل فرماتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے روح کی غذا ہے قرآن حکیم کی آیات۔ ان آیات کی تلاوت کرو، ان پر غور و فکر کرو، تو تمہیں اپنی روح کے اندر ایک زندگی، نئی زندگی محسوس ہوگی۔ اب ماہ رمضان بالکل آنے والا ہے، بالکل جسے آپ کا یہ حضور نے جو فرمایا تھا تم پر سایہ فگن ہو چکا، قد اظلکم شہر عظیم، اس میں دن کا روزہ اور رات کے وقت میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے، ان کا دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دن کے روزے کے نتیجے میں ہمارے جو حیوانی جبلتیں ہیں، ہمارے جو حیوانی تقاضے ہیں، انہیں ضعف لاحق ہوتا ہے، وہ کمزور پڑتے ہیں۔ دن میں تو آپ 4 4 6 6 دفعہ کھانا کھا رہے ہیں، جب کوئی شے اچھی ملی کھا لی، لیکن روزے کے دوران اللہ کا حکم ہے کہ 15 16 گھنٹے جتنے بھی ہیں اس میں آپ نے کوئی کھانے پینے کی چیز وہ آپ نہیں لے سکتے۔ پھر یہ کہ جو بھی شہوت ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے، یہ کنٹرول ہے نا، الصوم جنۃ، روزہ جو ہے ایک ڈھال کے درجے میں ہے، آپ کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے اندر روزہ جو ہے اس کی کلیدی حیثیت ہے۔ اب جیسے ہی آپ کی وہ حیوانی تقاضے کمزور پڑیں گے، انہیں ضعف لاحق ہوگا، تو اندر جو روح موجود ہے اسے موقع ملے گا اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا، اور یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اس روح کی غذا اسے فراہم کریں، وہ قرآن حکیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بڑا پیارا شعر میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، شاید آپ میں سے باتوں کو یاد بھی ہو، کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، نغمہ مشروع یہ قرآن حکیم، اس کی آیات، یہ بھی اس کے اندر بھی تو ایک نغمگی ہے نا، اس کے اندر بھی انٹرنسک میوزک ہے۔ سورہ رحمان کی آپ تلاوت کیجئے، آپ جھوم جائیں گے۔ آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاشع متصدع ہونے کو ہے۔ قرآن میں کہا گیا نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔
تو یہ وہ غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کی صورت میں نازل فرمائی، جو قرآن میں محفوظ ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، آج ان کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ تورات موجود، انجیل موجود، لیکن صحف ابراہیم یا حضرت داؤد کو جو زبور عطا فرمائی گئی تھی اس کی کوئی سراغ تو نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام نازل فرمانا تھا جو قیامت تک کے لیے حجت بنے گا۔ تو اب اگر ہمیں اپنے روح کی کوئی سیرابی کا بندوبست کرنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں، اس کی گہرائیوں میں غوطہ کریں اور اس سے وہ حکمت کے موتی برآمد کریں۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو، کہ اس کائنات کی تخلیق فلاں دیوی نے کی تھی، یا آسمان سے بارش کا نازل فرمانے والا فلاں دیوتا ہے، اولاد نرینہ دینے والی فلاں دیوی ہے، اگر کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے، کوئی فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہے تو پیش کر دو۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس زمین و آسمان کی کسی شے، الغیب کا لفظ آ گیا، کسی پوشیدہ شے کا جاننے والا سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں، الا اللہ۔ اب یہ غیب کی چیزیں جو ہیں، عندہ مفاتح الغیب، سورہ انعام میں فرمایا گیا یہ غیبی جتنے بھی امور ہیں اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ سب سے بڑی غیب ہمارے لیے جس کا قرآن بہت جگہ ذکر کرتا ہے وہ قیامت کب آئے گی، بلکہ روایت موجود بھی ہے اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی تفہیم میں لے کر آئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو مدینہ کا رہنے والا تھا یا مدینہ کے مضافات کا بدو تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر پے در پے اس نے کئی سوالات کیے، بلکہ اس حدیث کے اندر ان سوالوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ باتیں جو ہیں ان کا جواب مجھے دیجیے جلدی سے، قیامت کب آئے گی؟ دوسرا یہ کہ بارش کب ہوگی، اور خاص طور پر اگر آپ سرزمین عرب کو ذہن میں رکھیں تو وہاں تو پورا سال بارش نہیں ہوتی۔ اب کسی شخص نے اگر محنت کی ہے، کوئی نخلستان یا تھوڑا سا علاقہ اسے ملا ہے، بیج تو ڈال دیا، منتظر ہے بارش کب ہوگی، دوسرا سوال اس کا یہ تھا۔ پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ میری موت کہاں واقع ہوگی، اس لیے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا قافلے جا رہے ہیں، کوئی تجارتی غرض سے جا رہا ہے اور مہینوں نہیں بلکہ سالوں کا سفر ہوتا، پیدل سفر ہوتا تھا۔ اب پیدل سفر اگر کسی کو مکہ سے کرنا ہو شام تک کا تو اس میں کتنے ہفتے لگیں گے، اسی دوران جو ہے کہیں کوئی بیماری آ گئی، اسی میں لوگ ہلاک ہو جاتے تھے۔ تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ میری موت کہاں واقع ہوگی، آیا یہاں اس مدینے میں میری موت واقع ہوگی یا کس جگہ ہوگی؟ اور پھر یہ کہ آج جو میں نے کمایا ہے اس کا تو مجھے علم ہے، مجھے یہ بتائیں کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ سوالات ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور دیکھیے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ وہی جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی بالکل آخری آیت میں دیا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اور اس روایت میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر سنا دی کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اسی کو معلوم ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، اور اسی کو معلوم ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، سعید ہے، شقی ہے، اس کے علم میں ہے۔ پھر یہ کہ اسی کے علم میں ہے کہ تمہاری موت کب اور کہاں واقع ہوگی، تمہارے پاس کوئی، یہ تمام غیب کی باتیں ہیں نا۔ اور پھر وہی جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ آنے والے کل کیا ہونے والا ہے، کہ آیا کل مر جاؤ گے، کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے، تمہیں کاروبار کے اندر بہت بڑا نقصان ہوگا، آج تم نہیں جانتے لیکن آنے والے کل میں کیا ہوگا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وما تدری نفس بما کسبت غدا، اس طرح کے الفاظ ہیں، ماذا تکسب غدا، کہ تمہاری جان کل کیا کمائے گی وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ تو اب یہ جواب سننے کے بعد وہ جو ہے وہ بدو بالکل خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریفرنس دیا تھا وہ قرآن حکیم کی آیت تھی۔
تو وہ چیزیں جو ہمارے لیے غیب کے درجے میں ہیں اس کا کل علم اللہ کے پاس ہے۔ اگرچہ اب کہا جا سکتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ یا اس قسم کے ڈاپلر جو ہیں اس کے ذریعے ہمیں کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہونے والا ہے یا بچی ہونے والی ہے، لیکن وہ بھی ایک خاص پیریڈ کے گزرنے کے بعد، اس پیریڈ سے پہلے تو آپ کا کوئی الٹرا ساؤنڈ بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، کوئی بڑی سے بڑی جو ہے الٹرا ساؤنڈ سے سپر الٹرا ساؤنڈ لے آئیں وہ بھی نہیں بتا سکتی۔ پھر وہ بھی صرف میل اور فیمیل کا تعین کر سکتی ہے نا، اس کی قسمت کیا ہوگی، اس کا ذہن کیسا ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، غبی ہوگا یا عقل مند ہوگا، اس کے بارے میں تو ہماری سائنسی گیزٹ سے وہ بھی ہمیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ بالآخر، اور اسی طرح بارش کا نازل ہونا، اب بہرحال ایسی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ بادلوں کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، خاص قسم کی انرجی یا ویوز ہیں جس کے ذریعے ان کو کنٹرول کر کے کسی خاص علاقے میں لے جا کر جو ہے وہاں سے بارش بھی برسائی جا سکتی ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا، علامہ اقبال نے، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں۔ یہ جو آدم ہے، بنی آدم کی جو اولاد ہے، یہ اپنی اس عقل کی جو بھی ہے وادیاں اس میں اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ بھی سہم کر رہ گئے، ان کا جو ہے معاملہ کہاں تک ہوگا۔ اور اب ہماری جو بھی ایکسپیڈیشنز ہیں وہ مریخ تک کا سفر کر رہے ہیں اور فلاں جگہ جا رہے ہیں، اپنی دنیا جو ہے اس کے اوپر تو کنٹرول ہے نہیں، یہاں تو امن قائم نہیں کر سکے، اور اس کائنات کی کھود کرید میں جو اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہیں، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا زمین کے علاوہ بھی کوئی سیارہ ایسا ہے کہ جہاں زندگی موجود ہو، جہاں لائف موجود ہو۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس سے تمہاری کون سی آخرت سنور جائے گی، لیکن جسے آپ کہیے کہ ٹریلینز کا بجٹ ہے کہ جو اس کام میں صرف ہو رہا ہے۔ تو فرمایا گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان کا جو غیب کا علم ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ اسی طرح حدیث جبرائیل علیہ السلام کا میں خاص طور پر حوالہ دوں گا، جس میں حضرت جبرائیل جو ہے انسانی شکل میں جب آئے تھے اور قیامت کے بارے میں انہوں نے حضور سے سوال کیا تھا، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے بعد سائل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ جس طرح حضرت جبرائیل کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح حضور نے فرمایا میرے علم میں بھی نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ تمام چیزیں غیبی امور میں سے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں اس کا کیا شعور ہے، وہ کوئی شعور نہیں رکھتے کہ انہیں کب زندہ کیا جائے گا، کب ان کی دوبارہ تخلیق ہوگی۔ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا وہی قیامت کی بات۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بڑے خوبصورت الفاظ سے ادارک، دام را اور دال رام را اور کاف یہ اس کا مادہ ہے، اور یہ آتا ہے کسی شے کی کھود کرید کرنا، اس کی تہ میں اتر جانا، جسے ادراک کہتے ہیں، فلاں شے کا مجھے ادراک حاصل ہو گیا۔ تو گویا کہ کسی شے میں تحقیق کرتے ہوئے انسان کا بالکل عاجز آ جانا، اس کائنات کی گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں انسان آ کر بالکل متحیر ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات کا جو بھی ایک امپیکٹ اس کے قلب و ذہن کے اوپر جو ہے وہ گویا کہ پرنٹ ہوتا ہے کہ اللہ کا وجود کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اختیار کیسا ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ کی سماعت کیا ہے، اللہ کی بصارت کیا ہے، اس کی قدرت کاملہ کیا ہے، انسان جو ہے بالکل متحیر ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان اپنی سی کل کوشش کرنے کے باوجود بھی بالکل جب لاچار ہو جائے، معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس اس کھود کرید کے نتیجے میں بھی کوئی ایسی شے حاصل نہیں ہو سکی کہ جس پر اس کو اطمینان ہو گیا۔ تو آخرت کے حوالے میں ان کا علم جو ہے بالکل تھک ہار چکا، اس لیے کہ ان کی جو بھی کسوٹی ہے وہ مادی پرکھ ہے، وہ میٹیریلسٹک اپروچ ہے نا۔ آج تک کسی نے مرنے کے بعد آ کر یہ نہیں بتایا کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کچھ آئیے کہ آخرت کا تصور، مرنے کے بعد کی ابدی زندگی کا تصور، پل صراط اور پھر جہنم اور پھر جنت اور پھر اصحاب اعراف، پھر جہنم کے اندر ایک ایسا درخت جو جہنم کی تہ سے اگے گا، شجرہ زقوم، ان تمام چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے نا۔ یہ تمام چیزیں غیبی امور میں سے ہیں، اور اس کے اندر جب یہ اپنے عقل کی گتھیوں کو جو ہے استعمال کرتے ہیں اور سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا علم جو ہے بالکل تھک ہار کر مایوس اور نامراد ہو جاتا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ اور اسی حوالے سے آخرت کا انکار کرنے والے جو ہیں اس کے مختلف شیڈز آپ کو ملیں گے۔ ایک شیڈ جو بالکل چٹا انکار ہے، اس کا ذکر تو اگلی آیات میں آ جائے گا، بلکہ اگلی ہی آیت میں موجود ہے۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون۔
وہ تو گویا کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جانا، یہ بعث بعد الموت، اس کا چٹا انکار ہے کہ کیا ہم اور ہمارے آباء و اجداد، باپ دادا پردادا لگڑ دادا اور اوپر چلے جائیے، جو ہزاروں سال پہلے ہو گزرے، کیا انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ اب یہ چیزیں گویا کہ آخرت کا بالکل کور اور چٹا انکار ہے۔ وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، جو کچھ ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں انجوائے کرو، اس میں مستیاں کرو، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے چاہے وہ ظلم اور جور روا رکھو، لیکن خوب اپنے لیے جو ہے عیاشیوں کے فراہم کر لو پوری طرح، بس یہی کچھ دنیا ہے۔ اس لیے کہ آخرت کے معاملے میں تو ان کا علم جو ہے بالکل تھک ہار چکا، وہاں تک رسائی اور یقین کا پیدا ہو جانا دل کے اندر آخرت کا۔ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر کم سے کم 2 یا 3 مقامات ہیں جہاں کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر تو ان کا ایمان جو ہے وہ یقین کے درجے والا ایمان ہے، اور جب تک وہ ایمان حاصل نہیں ہوگا کسی بندہ مومن کو، اس کی زندگی میں کوئی انقلاب پیدا ہو جانا، اس کے اعمال کے اندر کوئی اصلاح پیدا ہو جانا، اس میں تقوی جو ہے اس کا پیدا ہو جانا، یہ ممکن نہیں ہے جب تک وہ یقین کے درجے کا آخرت پر ایمان موجود نہ ہو۔ تو بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا، بلکہ آخرت کے بارے میں وہ شکوک و شبہات میں بھی مبتلا ہے۔ کوئی خیال تو آتا ہے، کچھ کتابیں بھی ہیں، اس کے اندر ذکر بھی ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا، لیکن دل کو یقین حاصل نہیں ہے۔ ان نظن الا ظنا، بس صرف ظن کے درجے میں، گمان کے درجے میں آخرت پر ایمان تو ہے، اور اللہ ماشاءاللہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ وہی ہیں کہ جن کا ایمان اسی درجے کا ہے۔ میں مسلمانوں کی من حیث مجموع جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، باقی جو حضرات بھی جن کا دین کے ساتھ گہرا شغف ہے، دین پر عمل پیرا ہیں، ان کا یقیناً ایمان بہت آگے کے درجے کا ایمان ہے، لیکن یہ کہ ان نظن الا ظنا، آخرت کے بارے میں صرف ایمان ایک ظن کے درجے کا، ایک وہم اور گمان کے درجے کا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو بل ہم فی شک منہا، بلکہ انہیں آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ بالکل ہی اندھے ہو چکے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ قیامت میں جو کہا گیا نا، بڑا چہک چہک کر سوال کرتے ہیں کب ہوگا قیامت کا دن، کب آئے گی وہ آخرت، کب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان کا اصل مرض یہ ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، آخرت کے تصور کو، حساب کتاب جواب دہی کے تصور کو اپنے سے دور رکھو، اور اپنی جو بھی دنیاوی زندگیاں ہیں، یہاں کی جو بدمستیاں، انہی کے اندر مست رہو۔ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے وہی فسق و فجور کی زندگی جس پر اس وقت قائم ہے، اسی پر قائم رہے، وہی اس کا جو ہے امام بنی رہے، لہذا وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ گویا جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا دیوانہ بکار خیش ہوشیار، اصل مرض جو ہے اس دنیا کی محبت اور یہاں کی عیاشیاں اور یہاں کی حرام کاریاں، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، لیکن سوال یہ کرتے ہیں کہ آخرت کا دن کب ہوگا اور ہمیں کب مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ تو بل ہم منہا عمون، اس کے بارے میں بالکل اندھے ہو چکے۔ انکار آخرت کے شیٹ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، ایک بالکل کورا اور چٹا انکار، ایک صرف ظن کے درجے میں، گمان کے درجے میں، ہاں آخرت ہوگی، محسوس تو ہوتا ہے شاید ہو، کچھ انسان اپنے عقل کی گتھیوں کو سلجھانے لگے تب بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں، جس قسم کے جرائم آپ اپنے اخبارات کے اندر اور جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں پڑھتے ہیں، تو انسان جو ہے کانپ اٹھتا ہے کہ اس شخص کو اگر اس کے اس جرم کی سزا اس دنیا میں دینا چاہے اور اس کی ایک ایک بوٹی جو اس کا قیمہ کر دیا جائے، تب بھی وہ مساوی نہیں ہوتا اس کے اس جرم کے۔ کتنی مثالیں آپ کے سامنے۔ تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے نا کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہونی چاہیے جہاں انسان کو اپنے کرتوتوں کا، اپنے سیاہ کاریوں کا بھرپور سزا ملے، ورنہ یہ کہ یہاں آپ زیادہ سے زیادہ محدود سزا کیا دیں گے، اس کی جان لے لیں گے، اسے قتل کر دیں گے، اسے سولی پر چڑھا دیں گے۔ اور ایک شخص جس نے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو قتل کیا، اس کے حکم پر قتل کیے گئے، اس دنیا میں آپ کیا سزا دیں گے؟ تو منطقی طور پر بھی انسان اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہونی چاہیے۔ یہ چاہیے کہ لفظ کو نوٹ کیجئے۔ اور جب رسول اور نبی آ کر بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جواب دہی ہو کر رہے گی، حساب کتاب جزا و سزا ہو کر رہے گا، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی بات جس تک ہم پہنچے تھے، گویا کہ نبی اور رسول نے آ کر اس بات کی تصدیق کر دی، آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن پر اللہ کی رحمت اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور مکی صورتوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان قوموں کا ذکر بار بار جگہ جگہ موجود ہے۔ معدود چند لوگ ہی ہوتے تھے جو نبی اور رسول کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لاتے تھے۔ وقال الذين كفروا واذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بالکل مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے وہ آباء و اجداد جو سینکڑوں سال پہلے مر گئے، انا لمخرجون، کیا ہمیں دوبارہ زمین سے نکال لیا جائے گا؟ کیا ہمارا دوبارہ اخراج ہو جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، اور اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہی باتیں ہیں کہ جس کا وعید دی گئی تھی، جس کی دھمکیاں دی گئی تھیں ہم سے پہلے، ہمارے آباء و اجداد جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کو بھی اور ہمیں بھی یہی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ ان لوگوں کو معلوم ہے، مکہ کے رہنے والے اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، نماز ان کے ہاں بھی بڑی مست قسم کی جو ہے صورت میں موجود تھی، تالیاں پیٹتے تھے، بے ہنگم آوازیں نگاتے تھے، بالکل برہنہ ہو کر جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ بہت اونچے درجے کی نیکی تھی، بڑا اعلیٰ نیکی کا کام تھا۔ تو ہمارے آباء و اجداد جو ہے ان سے بھی یہی باتیں، یہی وعدے کی گئی کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر جو ہے حساب کتاب اور جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی قصے ہیں، پچھلوں کی باتیں ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں، اور ہمارے کان جو ہے یہ باتیں سن سن کر بالکل پک چکے ہیں۔ اس لیے کہ نفس نامی شے جو انسان کے اندر موجود ہے وہ اتنی قوی اور توانا ہے کہ اس میں سے کوئی دلیل اسے جو ہے اللہ کی فرما برداری کے لیے مائل نہیں کر سکی، اب تک اسی ہٹ درمی پر ہے۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ذرا زمین میں چلو پھرو دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور پھر دیکھو کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا کہ جو مجرم تھے۔ جس خطہ زمین پر قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہو رہی تھی، مکہ کے رہنے والے ان میں سے کتنے ہی تھے کہ کوئی تجارتی سفر میں گئے ہیں شام کی طرف، تو رستے میں تباہ شدہ بستیاں موجود ہیں، وادی محصر جو ہے وہ موجود ہے، وہ تو مکہ کے بالکل قریب ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام جو مدائن صالح ہے وہ آبادیاں موجود ہیں، لیکن وہ کھنڈرات کی شکل میں، لا یرا الا مساکنہم۔ یہ گویا کہ ایک نشان عبرت تو ہے کہ ہم سے پہلے بڑی مہذب قومیں تھیں، یہ بڑے اونچے اونچے مینار انہوں نے تعمیر کیے تھے۔ آج اگر آپ سوچیں کہ اس زمانے جب نہ کرینز تھی نہ کوئی اور اس قسم کی مشینری موجود تھی کہ وہاں تک لے جا کر جو ہے کسی شے کو رکھا جائے، یہ کیسے پہنچے ہوں گے؟ آج تک سائنسدان جو ہیں اس گتھی کو نہیں سلجھا سکے کہ اہرام مصر کے جو پتھر ہیں، جن حضرات نے بھی دیکھا ہے، مجھے تو موقع ملا تھا ایک مرتبہ جانے کا، اور وہ ایک ایک پتھر جو ہے کئی ٹن وزنی، اور 200 فٹ اوپر تک کیسے لے کر گئے؟ سوائے اس کے کوئی جو ہے ہمارے ہاں اس کے علاوہ اور کوئی تعبیر نہیں دی جاتی کہ شاید جنات کے ذریعے انہوں نے تعبیر کیے ہوں گے، باقی انسانوں کے بس میں کیسے؟ اور اہرام مصر تو آج سے تقریباً 3 ساڑھے 3 4 ہزار برس پہلے کی تعمیر ہے، اس وقت کون سی مشینری تھی؟ اور آج ہم جس دور میں ہیں تو ٹھیک ہے، تصور کیا جاتا ہے برج خلیفہ بھی موجود ہے تقریباً 1500 فٹ بلند، اب سنا ہے کہ وہ ریاض میں یا مکہ یا جدہ میں جو ہے کوئی اور ایک بلڈنگ بن رہی ہے جو اس سے بھی اونچی ہوگی۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں آج کے دور میں تو شاید کسی حد تک جو ہے ہم اس کو اپریشیٹ کر سکیں، لیکن اس دور کے اندر کیسے ممکن تھا؟ تو قوم صالح کے اگر آپ مساکن دیکھیں تو پہاڑوں کو کھود کھود کر کیا آلات ان کے پاس ہوں گے جو پہاڑوں کو کھود کر اپنے لیے اندر رہائش گاہیں انہوں نے تعمیر کی ہیں۔ تو فرمایا یہ تمام چیزیں تمہارے لیے نشان عبرت کے طور پر ہیں۔ تم سے پہلے یہ اقوام تھی، بڑی مہذب تھیں اور بہت اپنی تہذیب کی دلدادہ تھی، بڑی قوت والی تھی، ان کے افراد جو ہیں وہ بھی بڑے قوی ہیکل تھے، لیکن یہ کہ جب انہوں نے جرم کیے، اللہ کے فسق و فجور کی جو ہے وہ منڈی گرم کر دی اور اللہ کی بغاوت اور سرکشی والے رستے کے اوپر جو ہے اس کو اختیار کیا، تو پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیا عاقبت ہوئی تھی، کیا انجام ہوا تھا ان مجرمین کا۔ ولا تحزن علیہم، اب یہ سورہ مبارکہ جو نازل ہو رہی ہے مکی دور کا تقریباً وسط سمجھ لیجئے، بلکہ وسط سے بھی آگے، اور حضور کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے لگ بھگ 7-8 برس ہو چکے، اور معلوم ہوتا ہے کہ مکے وادی میں اب جو لوگ ایمان لا چکے ممکن ہے ان کی تعداد 100-150 ہوگی، 120 ہوگی، اس کے لگ بھگ ہوگی۔ اب کوئی اور آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ تو حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں کسی حزن و ملال کا شکار نہ ہو۔
اب ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کنبے قبیلے کے لوگ تھے نا. ابو لہب کون تھا؟ حضور کا اپنا سگا چچا تھا، اور اپنے تئیں اس نے کوئی ایسی جسے آپ کہیے کہ گری ہوئی حرکت نہیں کی جسے حضور کو تکلیف دینا اور حضور کو صدمہ پہنچانا مطلوب نہ ہو. حضور کی 2 بیٹیاں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھی، ان کا نکاح ابو لہب کی 2 بیٹوں سے ہوا تھا اور دونوں نے طلاق دے دی. اب یہ جو ہے ایک جسے آپ کہیے کہ نفسیاتی طور پر انسان کو جو ٹارچر ہوتا ہے، جو ذہنی صدمہ پہنچتا ہے، اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے کیسا ہوگا. اور اس کے جو بھی کرتوت تھے اس میں اس سے 2 ہاتھ آگے اس کی اپنی بیوی موجود تھی ام جمیل، جس کا ذکر جو ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی کے جس کے گردن کے اندر جو ہے وہ کھجور کی جو بڑی جسے آپ کہیے کہ نوکیں جس میں نکلی ہوتی ہیں، وہ جو رسی بٹی ہوتی ہے کھجور کی چھال سے، وہ اس کے گردن میں پڑی ہوگی، اور وہ ایندھن ڈھو رہی ہوگی اس کا جہنم کا ایندھن. یہ ذکر موجود ہے سورہ لہب کے اندر. تو یہ تمام جو ہے لوگ اس دور میں موجود تھے کہ جنہوں نے کوئی ایسی جو ہے وہ نہیں چھوڑی کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی ہو. حضور سے کہا گیا کہ آپ ان پر کوئی غم نہ کیجیے، اب جو ان کا انجام ہونے والا ہے وہ کر رہے گا. ابو لہب کا بدترین انجام ہوا. ابو جہل جو ہے وہ کھجور کے بہت لمبا چوڑا شخص تھا، بڑا قداور تھا، کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح جو ہے وہ میدان بدر میں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. اور ابو لہب کے جسم کے اوپر ایسے آبلے نکلے ہیں اور اس کے اندر وہ تعفن پیدا ہوا ہے، پھر وہ کیڑے اس کے اندر پیدا ہو گئے کہ اس کی اپنی سگی اولاد نے اسے گھر سے نکال کر جو ہے کہیں ویرانے میں ڈال دیا، وہیں سسک سسک کر جو ہے یہ مرا ہے. اور جب لوگوں کو بلایا گیا کہ اس کی کوئی تجہیز و تکفین کرو، اس کو کوئی غسل دینے والا کوئی شخص موجود نہیں. جس طرح کسی انتہائی متعفف زدہ کسی کتے کی لاش کو آپ جو ہے زمین کا گڑھا کھود کر اس میں دبا دیتے ہیں، یہ انجام ہوا تھا ابو لہب کا. تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے آخرت کی جو بھی سزا ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن بہت سے ایسے کردار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں نشان عبرت بنا دیتا ہے. تو آپ ان پر کوئی غم نہ کیجیے. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور جو یہ چالیں چل رہے ہیں آپ کے بارے میں، جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، پاگل اور دیوانہ کہہ رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. حضور کے قلب مبارک پر بڑی شدید صدمے کی کیفیت ہوتی ہوگی یقیناً، کہ کل تک تو یہی لوگ وہ تھے جو مجھے الصادق اور الامین کے نام سے پکار رہے تھے، اور آج انہوں نے مجھے ایسے ایسے القاب دینے شروع کر دیے. تو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ اس کی وجہ سے تنگ دل نہ ہوں، آپ نے اپنے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ ضیق محسوس نہ کریں. یہ ان کی چالیں چل رہے ہیں، ان کی زبان سے جو کچھ بھی بک رہے ہیں ان کو جانے دیجیے، چھوڑ دیجیے ان کے حال پر، اور ان کے انجام کی آپ فکر نہ کیجیے. جہنم تو ان کا ٹھکانہ بنے ہی گی، ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جنہیں ہم اسی دنیا کے اندر جو ہے نشان عبرت بنا دیں گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدے کا دن. یہاں مراد قیامت بھی ہے، اور یہاں مراد وہ عذاب بھی ہے جس کی دھمکی اور نوید جو ہے تمام انبیاء اور رسول بھی سناتے رہے اپنی قوموں کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کی خبر دی کہ اگر اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں جو ہے اس دنیا میں آدب پہنچے گا. یہ تمام کیفیات ہیں. تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے یہ ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدے کا دن، خواہ وہ قیامت کا دن ہو، خواہ وہ عذاب جس کی آپ دھمکی دے رہے ہیں. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی بات یہ بعید نہیں ہے، عن قریب جو ہے ممکن ہے کہ یہ عذاب تمہارے بالکل سر پر کھڑا ہوا ہو. اور سر پر کھڑی ہوئی ایک شے تو ہے جس کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ انسان کی موت ہے. اور یہ موت کا وقت جو ہے یہ بھی ان کے لیے بڑی سختی کا، بڑے عذاب کا وقت ہے، وہ بھی تو تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا تھا مختلف اقوام کے اوپر تو انہیں یہ پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اب آج کے دن یا 2 دن کے بعد عذاب آئے گا، سوائے حضرت صالح کے کہ جب اس اونٹنی کو انہوں نے جو ہے ہلاک کر دیا تو حضرت صالح نے کہہ دیا تھا کہ 3 دن کی مہلت ہے، گویا کہ تیسرے دن تم پر اللہ کا عذاب دھمکے گا. اس کے علاوہ تو لوگوں کو تو نہیں معلوم ہوتا تھا. لوگ تو سمجھتے تھے کہ وہ بادل آ رہے ہیں، گھٹائیں آ رہی ہیں، اب وہ برسیں گی، ہماری جو ہے زمین سیراب ہوگی. اس لیے جشن مناتے تھے، بڑے بڑے جو ہے اس کے لیے تہوار منعقد کرتے ہوں گے کہ جی اب ہماری جو ہے آج کا دن بڑا ہمارے لیے مبارک ہے. اور بادل جب ان کے سر پر پہنچتے تھے تو وہاں سے بارش کی بجائے آگ نازل ہو جاتی تھی، اللہ کے عذاب کی شکل تھی.
قل عسى ان يكون ردف لكم، ممکن ہے کہ وہ تمہارے بالکل ہی سر پر کھڑا ہو، تمہارے بالکل ہی قریب ہو. بعض الذی تستعجلون، وہ چیزیں کہ جس میں سے بعض کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو، وہ عذاب جس کی تمہیں نوید دی جا رہی تھی، جس کی تمہیں دھمکی سنائی جا رہی تھی، تم اس کے بارے میں بڑی جلدی مچاتے تھے کہ یہ دھمکیاں سن سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں، وہ عذاب اب ہمارے اوپر لے آئیے. تو ممکن ہے وہ تمہارے سر پر ہی کھڑا. اب یہ مضمون آگے چل رہا ہے، ہمارا وقت چونکہ ختم ہو چکا. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.